دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو تو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم آپ کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی نہ کوئی حکایات لے کر آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے کتری ہوئی کتاب۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر دبائیں اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں پر شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے۔ یہ سبق آموز کہانیاں ہیں، اس سے آپ کو اور آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو سننے کی تلقین کریں۔ بس اس کے بدلے میں ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ ایک ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو اپنے تمام دوستوں تک اس چینل کو شیئر کریں اور ان سے کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے بزرگوں کو اور اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سنائیں، انشاءاللہ فائدہ دیں گی۔ آج کی کہانی جو ہے اس کا عنوان ہے کتری ہوئی کتاب۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، کہانی شروع کرتا ہوں آپ سب سے۔ وجدان صاحب اس کے رائٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں، چچا جان کتابیں چوہوں نے کتر دی ہیں، پورا کارٹن خراب ہو گیا ہے، افسوس کہ برسوں سے انہیں دیکھا نہیں گیا، ورنہ اتنا نقصان نہ ہوتا۔ فہیم نے یہ بری خبر اپنے چاچا کو سنائی جو ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ یہ خبر سن کر انہیں صدمہ ہوا۔ فہیم بے بسی سے اپنے چچا کو دیکھنے لگا۔ چچا جان نے تقریباً 30 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے انٹرنیٹ کے استعمال سے ہونے والے صحت کے مسائل، سماجی برائیاں اور دیگر نقصانات کو موضوع بنایا تھا۔ بدقسمتی سے اس وقت نیٹ کا استعمال نہ تھا تو ان کی کتاب کو فروخت نہ ہو سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو نقصان ہوا، وہ کتاب انہیں اونے پونے بیچنا پڑی۔ 200 کاپیاں انہوں نے ایک کارٹون میں محفوظ کر لی تھی۔ جب ہسپتال میں جمع پونجی اور قرض سے ملنے والی رقم بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے فہیم سے کہا کہ وہ اسٹور سے کارٹون نکال کر وہ کتابیں ان کے ایک پبلشر دوست کو دے دیں۔ تاکہ وہ کچھ رقم دے دیں۔ مگر جب فہیم نے کارٹون کھولا تو کتابوں کو چوہوں نے جگہ جگہ سے کتر دیا تھا۔ کتابیں تو مصنف کے لیے اولاد کی طرح ہوتی ہیں، شاید اس لیے ان کو صدمہ پہنچا تھا۔ فہیم کو چچا کی بہت فکر تھی۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا، حساس دل کا مالک تھا۔ اس نے بہت غور و فکر کے بعد اپنے چچا کی کہانی لکھی، جس میں اس نے کتاب کے کچھ اہم حصے بھی شامل کیے۔ ہسپتال میں موجود چچا کی بے بسی کی تصویریں بھی لیں اور ان سب کی ایک ویڈیو بنا کر خدمت خلق کی ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ڈال دیا۔ اگلے 2 دن تک فہیم بہت مصروف رہا۔ چچا جان کی صحت بہتر تھی، مگر اب ہسپتال والے رقم کا تقاضا کر رہے تھے تاکہ ان کا مزید علاج جاری رکھا جائے۔ فہیم نے پریشانی کے عالم میں سوشل میڈیا کو چیک کیا تو چونک گیا۔ اس کی ویڈیو راتوں رات لوگوں پر اثر کر گئی۔ آج کمپیوٹر اور موبائل کے بے دریغ استعمال نے جن مسائل کو جنم دیا تھا ان سب کا تذکرہ برسوں پہلے فہیم کے چچا نے کر دیا تھا۔ یقیناً وہ دور اندیش آدمی ہیں۔ لوگوں کو ان کی کتاب کا موضوع پسند آیا تھا۔
فہیم کے لیے ڈھیروں پیغامات تھے۔ ایک پبلشر نے کتاب کے حقوق خریدنے اور ان سے نئے انداز میں شائع کرنے کی بات کی تھی۔ ایک ویب سائٹ نے کتاب اپنے طور پر چھاپنے کے لیے معقول رقم کی پیشکش کی تھی۔ کسی نے تجویز دی کہ صاحب حیثیت لوگ اس خستہ حالت میں کتاب کو خرید کر مصنف کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہزاروں لوگ فہیم کے چچا کے لیے دعا گو تھے اور ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ فہیم نے تیزی سے فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ چچا سے مشورے کے بعد اس نے کتاب کو نئے سرے سے چھاپنے کے لیے پبلشر سے معاہدہ کر لیا۔ تو پبلشر سے معاہدے کے بعد دوسری مدد کرنے والی معمولی کتری ہوئی کتاب خریدنے لگے۔ فہیم رات کو کتابیں پیک کرتا اور صبح انہیں ڈاک سے بھجوا دیتا۔ اس نے چچا کی مدد کے لیے ایک اکاؤنٹ کھلوا دیا۔ تقریباً ایک ہفتے میں ساری کتابیں فروخت ہو گئیں۔ ایک مخیر شخص نے ہسپتال کا سارا بل ادا کر دیا۔ چچا کی کوئی اولاد نہ تھی اور چچی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ فہیم کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ جب فہیم نے انہیں اپنی کارگزاری سنانا شروع کی تو وہ سمجھے کہ شاید فہیم ان سے مذاق کر رہا ہے، مگر جب فہیم نے اپنا موبائل فون ان کے سامنے رکھا تو وہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فہیم بولا، چچا آپ کو اب اپنی کتاب پر نظر ثانی کرنی ہے۔ آپ نے برسوں پہلے دوسروں کے لیے جو اچھا سوچا تھا اس کی ضرورت آج سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ چچا کھوئے انداز میں موبائل فون پر پیغامات پڑھ رہے تھے، پھر بولے، برسوں پہلے میرے پیش و نظر لوگوں کا مفاد تھا۔ کتاب نہیں بکی تھی تو میں سمجھا کہ میرے خلوص اور میری محنت کا صلہ نہیں ملا۔ میری کتاب کو پذیرائی نہیں ملی، مگر خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جب میں نے سنا کہ چوہوں نے میری کتابیں کتل دی ہیں تو مجھے گہرا صدمہ ہوا، مگر اللہ بلا شبہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ میں سمجھا میرا ہزاروں کا نقصان ہو گیا ہے، مگر اس نقصان میں خیر چھپا ہوا تھا، اور اس نقصان نے مجھے لاکھوں کا مالک بنا دیا، اور میری کتاب آج پھر سے چھپنے اور لوگوں کی نظر ثانی میں پذیرائی حاصل کرنے میں جا رہی ہے۔ یہ میرے صبر اور محنت کا صلہ ہے، مگر اس کی وجہ تم بنے ہو۔ تم جیسے نوجوان ہماری امیدوں کا مرکز ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ کوئی بھی محنت آپ نے کی ہوئی ہو، ایمانداری سے کی ہوئی ہو، تو وہ محنت پھل لے کر لازمی آتی ہے۔ ہاں، دیر سویر ایک الگ بات ہے، دیر سویر آنا ایک الگ بات ہے، یہ ایک دنیا کا معمول ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جو محنت کی ہے ہمیں اس کا صلہ نہیں ملا اور ہم دل چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب اسی چیز کو 4 چاند لگ جاتے ہیں تو ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے مزید کوشش کی ہوتی۔ لہٰذا کوشش جاری رکھیں، کبھی نہ کبھی آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا۔ جس طرح کہ فہیم کے چچا کا حساب آپ لگا لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی تو دل کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ لکھنے والی کتاب ان کی کتنی دیر بعد شائع ہوئی، جو کہ وہ چوہوں نے کتل دی تھی۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ سوچیں کہ آپ کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں قرآن اور سنت کو چھوڑ کر۔ اگر قرآن اور سنت کو لے کر ہم چلیں تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں بے تحاشا نشانیاں ہیں۔ تو
کبھی بھی گزرے ہوئے وقت کا صدمہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جو گزر چکا ہے اس کو کوشش کریں، اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں، دوسروں کی مدد کریں، اسی میں بھلائی ہے۔ تو جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون کس وقت کب آپ کی مدد کر جاتا ہے اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ ہمیشہ صدقہ جاریہ ادا کرتے رہیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے ایسا سبب بنیں جو کہ صدقہ جاریہ ہو۔ یہ آپ لوگوں کا فرض ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو جنت میں لے کر جا سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہٰذا آپ جو بھی کام کریں اس نیت سے کریں کہ آپ کے علم سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ جس طرح کہ کوئی بھی کتابیں اگر آپ لکھتے ہیں، جس طرح کہ میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں، میں کہیں سے کہانی پڑھ رہا ہوں، پڑھ کے ایک ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو بھی سنے گا ٹھیک ہے اس کو فائدہ ہوگا، اس کو فائدے سے کیا ہوگا، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ لوگ سنیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، بچے سنیں گے وہ اس سے نصیحت پکڑیں گے۔ تو وقت کو کبھی ضائع نہ کریں، اگر آپ وقت کو ضائع کریں گے تو وقت آپ کو ضائع کر دے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ میاں تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ سے پھر ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ہو سکے تو اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں۔ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف آپ کی محبت اور آپ کی چاہت ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ جب آپ چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے خوشی ہوتی ہے جب ہم ویو دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھا گیا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، پسند کیا ہے۔ اگر کوئی بری بات ہے ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں کوشش کریں کہ اگر کوئی غلطی ہے، ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، جو چیزیں غلط آ رہی ہیں، جو چیزیں مسٹیکس ہم سے ہو رہی ہیں ان کو ہمیں کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کو بہتر سے بہتر کر کے لا سکیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ آپ سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔